تباہ حال موصل اور سسکتے مسلمان۔ عراقی شہر موصل دارالحکومت بغداد کے بعد دوسرا اہم اور بڑا شہر ہے، جہاں اس وقت 3 طاقتیں امریکہ، ایران اور عراقی فوج متعدد شیعہ ملیشیاؤں سمیت طاقت آزمائی کر رہی ہیں۔ موصل شہر سنی آبادی پر مشتمل ہے، جہاں پر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا قبضہ تھا۔ گزشتہ 2 سالوں سے امریکہ عراقی فوج اور ایران کے ساتھ مل کر داعش سے باقی ماندہ موصل کا قبضہ چھڑانے کی کوششوں میں مگن ہے۔ موصل شہر پر داعش کا قبضہ 10 جون 2014 کو ہوا۔ اس سال داعش نے شام اور عراق میں نہایت تیزی کے ساتھ ڈرامائی انداز میں بڑے پیمانے پر حکومت قائم کی اور بہت سے تاریخی، دفاعی اور معاشی لحاظ سے اہمیت رکھنے والے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ 800 سے 1500 کے درمیان داعشی جنگجوؤں نے جون 2014 میں موصل کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ قبضے کے وقت موصل میں 25 لاکھ کے قریب افراد زندگی بسر کر رہے تھے، تاہم 2 سال بعد داعش کا کنٹرول 1.5 ملین لوگوں تک محدود ہو گیا۔ داعش کے قبضے کے بعد عراقی فوج اور ایران نے داعش کے چند سینکڑے شدت پسندوں کے نام پر موصل کی عام آبادی کے قتل عام کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یوں امریکہ کی سرپرستی میں ایرانی ایجنڈے پر کام کرنے والی طاقتوں نے 21 جنوری 2015 سے لے کر آج تک موصل شہر سے داعش کا قبضہ چھڑوانے کے نام پر ہزاروں اہل سنت مسلمانوں کا خون بہایا۔ ایران عراق میں تباہی کا بنیادی ذمہ دار ہے۔ موصل شہر کا اس وقت سخت ترین محاصرہ جاری ہے اور موصل شہر کے اکثر علاقوں سے داعش کا کنٹرول ختم کیا جا چکا ہے۔ ایسی صورت میں ایران کی نظریں موصل کے تخت پر ہیں تاکہ ایران کا تہران سے بغداد اور دمشق تک شیعہ حکومت قائم کر کے گریٹر پرشیا کا خواب پورا ہو سکے۔ اس مد میں ایران کو امریکہ کی فضائی اور زمینی مدد بھی پوری طرح سے حاصل ہے۔ امریکہ، ایران اور عراقی فوج سمیت شیعہ ملیشیاؤں کے موصل پر ٹوٹ پڑنے سے نہ صرف ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں بلکہ شہر کا شہر کھنڈرات میں بدل گیا ہے۔ ایک اندھوناک انسانی المیہ پیدا ہو رہا ہے، جس کے مطابق مغربی موصل میں 8 لاکھ افراد فاقہ کشی کا شکار ہیں، جو گھروں میں محصور ہیں، جنہیں خوراک، ادویات، پانی اور دیگر ضروریات زندگی میں شدید بحران کا سامنا ہے۔ اس خطرناک انسانی بحران میں گھرے ہوئے موصل کو چاروں اطراف سے نوچنے والے امریکہ، ایران اور شیعہ ملیشیائیں بجائے موصل کے مسئلے کے سیاسی حل تلاش کرنے کے یہاں پر مسلمانوں کی بے دریغ خون ریزی کر رہے ہیں، جبکہ عالمی سطح پر اس ظلم عظیم پر مکمل خاموشی چھائی ہے، کیونکہ یہاں ظلم کرنے والوں کا سرپرست امریکہ ہے، جو اس سے قبل بھی 10 لاکھ عراقی مسلمانوں کا قاتل رہا ہے۔ امریکہ کی جنگ میں شمولیت کی وجہ سے امریکہ کے زیر اثر مغربی میڈیا اور نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی موصل میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے صحیح اعداد و شمار منظر عام پر لانے سے گریز کر رہی ہیں۔ موصل جنگ میں امریکہ کی طرف سے ایرانی سرپرستی اور عالمی طاقتوں کی خاموشی سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ امت مسلمہ کی نسل کشی میں ایران کے صفوی اور مغرب کے صلیبی حسب تاریخ ایک پیج پر ہیں۔ دونوں کا ایجنڈا اور مقصد مسلم ممالک کی بربادی اور وہاں کی آبادیوں کو برباد کرنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان ہوش کے ناخن لے کر اپنے دوست اور دشمن کا تعین کر کے اپنے مستقبل کے خطوط کو از خود استوار کریں۔